رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دے، یعنی تباہی کی طرف لے جائیں۔ اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہیے جو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی، اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس کس کو یہ دعا آتی؟ الحمدللہ، لیکن سب کو نہیں آتی۔ میری گزارش ہوگی سب بہنوں سے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اگر وہ بھی آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی، کہ مجھے توفیق دے دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں، پھر اشراق پڑھی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، موسم بھی گرم ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور اس بات کے ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کے واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے۔ جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمادون ان کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا۔ اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے۔ قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا، تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے، اس طرح دن کا آغاز کرے تاکہ اچھے سے آغاز کرے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بیڈ ٹی پئیں یا کچھ اور کریں گے؟ نماز فجر۔ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالی
دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی۔ عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا۔ اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر۔ اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی۔ خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، شابش۔ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں، 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی، ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بھول گئی ہے، پتہ ہے لیکن کرتے نہیں، تو کرنا شروع کر دیں۔ وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات کو بھولنا نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلانے نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا۔ تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ 1 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ اور قل اعوذ برب الناس 1 دفعہ پڑھیں۔ یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے، منہ
اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں. آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں، اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح، یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. یہ دعائیں، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں، رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی بال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟ اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں، الحمد سے الناس تک پورا کریں. ہر روز تلاوت لگا دی، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر، اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں، تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ربع ہی کیوں نہ ہو، ہاف جز کیوں نہ ہو، ایک پارہ کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے، اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے، شفا ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا،
یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے، زیادہ نہیں ہے. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا، قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں. تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی. پہلے ٹیچر پڑھے گی، پھر پیچھے آپ پڑھیں گے. تو آپ کیا کریں، جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں، جب اسٹوڈنٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ بعض کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی، یا ٹائم نہیں ہوتا، یا فیس نہیں دے سکتے، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں، اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں. اس کے مخارج ٹھیک کریں، ادائیگی ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نا، جب بچے قرآن پڑھتے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو. اگر نہیں تو انہیں بتائے، میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں، چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے، یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں. فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی. تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے. اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں. سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا، وہاں رکھا کریں. کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرہانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا. اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا، قبر میں نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے، ساتھی بنائیں تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے، آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے. تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے، وہ کہتے پیچھے جاؤ. جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کر لی آپ نے، تو آپ اب اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے. ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں، تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا. یہ 2 نفل جو ہیں سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں، اگر آپ کے جسم میں آپ کو جوائنٹس پین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں، 2 نفل پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا. پھر آپ دیکھیے، ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں. چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے کوئی کتاب پڑھیں. تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دینی اور شرعی علم، جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں، جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں. یہ دینی علوم ہے. اور دنیاوی علم
جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے طب ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری کے بارے میں جاننا، آئی ٹی کے بارے میں، یہ ساری تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکیں. تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز، قرآن تلاوت، اشراق سب کر لی، اب یا اپنی جاب پہ جائیں یا پھر اگر گھر میں ہیں تو گھر کے کام کاج کریں اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں. اس کے لیے آپ سیکوینس کے ساتھ لیکچر سنا کریں. کبھی حدیث جیسے شروع کر لی ہے تو وہ سارے لیکچرز پورے کر لیں، ہر روز ایک ایک کر کے. اگر تفسیر شروع کر لی ہے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں، لیکن اپنے علم میں پختگی لائیں. اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے. یاد رکھیں، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں، ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا. کوئی بات سمجھ آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں، لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں یا پھر گھر میں پڑھیں، خود سے سیلف اسٹڈی کریں، لیکن ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان مقرر کریں. اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑو پرے، لیکن ناشتہ ضرور کریں. آپ کو کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے. چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھا لیں، کھجور پانی لے لیں، کچھ اور سیڈز وغیرہ لے لیں، نٹس لے لیں، جو بھی آپ کو پسند ہو. اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں. بہت سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر کہ جو آپ کے اندر کیفین ڈالے اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیو اور غذائیت نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں. تو اس کو بھی بچائیے. اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے. یہ نہیں کہ سب کی ٹیک کیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھلا کے رکھ دیں اور پھر کسی کام کے نہ رہیں، نمازیں بھی بیٹھ کے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ کھانا بھی عبادت ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، بیٹھ کر کھائیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے. خاص طور پر مائیں کچن میں کام کر رہی ہیں، اپنا ناشتہ رکھ لیا، ادھر سے ایک نوالا لیا، ادھر کام کیا. یہ درست نہیں. آپ کے بچے بھی یہی کریں گے. چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہی بھاگتے دوڑتے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. سنت طریقے سے کھائیں، کھانا عبادت ہو جائے گا. پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں. ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں. پھر کھانا کھا کر بھی دعا کریں. کس کس کو آتی ہے دعا؟ پڑھیں مل کے ذرا کھانا کھانے. الحمدللہ. کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے، یا تو دعا نہیں آتی یا بخل کیا انہوں نے پڑھنے میں. اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، سیکھ لیں، آپ کا دن عبادت بن جائے گا. ہمارے دین میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں. ہم نے ابھی آیت میں کیا سنا؟ نماز پڑھو اور نیکی کرو. وہ کون سی نیکی ہیں جو نماز کے علاوہ ہیں؟ وہ یہی نیکیاں ہیں. اپنی کیئر کرنا بھی نیکی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے. جو بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کہ یہ مشکل کام تو نہیں اللہ کو راضی کرنا، بشرطے کہ ہمارے کچھ آداب اور مینرز ایسے ہوں. صبح صبح اپنے آپ سے سیلف ٹاک کیا کریں اور کہا کریں میری ساری زندگی میرے رب کے لیے، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کی فرما بردار بنوں گی، اللہ کا حکم مانوں گی، اللہ کو راضی کروں گی. اپنے آپ سے یہ باتیں کیا کریں. میں ہر کام اللہ کی پسند کا کیا کروں گی، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں آپ بولتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا کہے گا، اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا، فلانا کام کرنا، فلانا. ٹھیک ہے وہ سب کریں لیکن اپنا خیال بھی رکھیں. ہم نماز پڑھ کے بھی عبادت کرتے ہیں، ہم مخلوق کا خیال رکھ کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے عادات کو اچھا بنا کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا ایمان بھی بڑھانا ہے اور ایمان بڑھانے والا ماحول بھی قائم کرنا ہے. اپنے گھر کا ماحول، اپنے سوشل سرکل کا ماحول ایمان بڑھانے والا. آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن سے ملنے کے بعد آپ کا ایمان اوپر جائے، اور ان لوگوں سے ذرا دور رہیں، اسپیس دیں جن سے مل کے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے،
اور وہ ایسی غیبت کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ خواتین سب بچے وغیرہ اسکول گئے، ہسبینڈ آفس گئے، اب کیا شروع ہو گئے، موقع مل گیا ان سب کی شکایتیں کرنے کا. کبھی اماں کو شکایت لگا رہے ہیں، کبھی دوست کو لگا رہے ہیں، روزانہ کی روٹین. کچھ لوگوں کو تو ہمیں فون کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، تو ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں. اور اب تو فیس ٹائم اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے کے ذریعے آ گئے ہیں دور بیٹھے لوگوں سے بھی. ایک دن ایک بچی نے مجھے فون کیا، رو رہی ہو. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کچھ اور کی طرف سے تکلیف ہے؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں، تمہارے رزق کی کمی نہیں، وہ بھی کمی نہیں، میرے پاس ہر نعمت. میں نے کہا پھر کیوں رو رہی؟ کہتی وہ میری بھابھی نے میری امی کا جینا حرام کر رکھا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی مجھے لیٹسٹ خبر دے رہی تھی کہ آج میری بھابھی نے یہ فساد گھر میں کیا. میں نے کہا وہ اللہ کے بندے آپ کو بتاتے کیوں ہیں؟ وہ یو کے میں رہتی تھی. میں نے کہا آپ پاکستان کی خبریں یو کے میں سن کے رو کے کینیڈا میں رپورٹ کر رہی ہیں، ساری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو آرام سے اپنے گھر میں رہنے دیں، اپنے جھگڑوں کو گھر میں خود ہی نپٹا لیں. بہو کی شکایتیں بیٹی کو، بیٹی کی شکایتیں باپ کو، اس کو یہ چھوڑ دیں. یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں. بات کریں تو علم کی بات کریں، اچھی کسی کو کھانا پکانے کی ٹپ دیں، کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت کے لیے کوئی مشورہ دیں، لیکن اس قسم کی باتیں نہ کریں کیونکہ یہ غیبت ہے. اور آپ کی نے جو صبح سے وہ اٹھی ہوئی ہے نا اور جو کچھ کیا ہے سب صفائی ہو جائے گی، شام ہونے سے پہلے سب کچھ ختم. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سی چیزیں ایمان بڑھانے والی ہیں اور کون سی گھٹانے والی ہیں. ایمان گھٹانے والے کام، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، جھوٹ اور بخل. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم اور اپنی روح کا خیال کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، صفائی نصف ایمان ہے، وہ بچپن میں رٹا دیتے ہیں. اپنے جسم کی صفائی، ایکسٹرا بالوں کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی پہ لگ جائیں. اور کس نیت سے کہ یہ عبادت ہے. میں اپنا ماحول صاف کر رہی ہوں، اپنے گارڈن کو صاف کر رہی ہوں، اپنی کھڑکیاں صاف کر رہی ہوں، جو بھی کریں. اور ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں کریں، پھر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اپنا اسکیجول بنا کے سیٹرڈے کو یہ کرنا، سنڈے کو یہ، منڈے کو یہ، اور کس کام میں کس کو ساتھ لگانا ہے، بچوں کو لگانا ہے، ہسبینڈ کو لگانا ہے، اپنی کسی فرینڈ کو بلا کے ساتھ لگانا ہے، وہ سارا کچھ لکھ کے رکھ لیں. اور اکیلی اپنی جان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے، ٹھیک ہے. پھر اپنے جسم، ناخن، بال، دانتوں، ان سب کی صفائی کا اہتمام. مسواک رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. پھر وضو کے بعد کی دعا، پھر اذان سن کے اس کی دعا. پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے اس کے بارے میں اپنے رب پر توکل کہ یا رب تو ہی کرنے والا ہے، میں تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تجھ سے ہی دعا کرتی ہوں. اور رب سے دل ہی دل میں باتیں کیا کریں. کسی بھی طرح کے حالات ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں. باہر گروسری کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنا غور و فکر اور ذکر جاری رکھیں. تمام دن اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. یعنی دنیا کے کام کرتے ہوئے جب زبان یعنی کہ خالی ہے، کچھ بھی بولنے کو نہیں، تو اللہ کا ذکر دل ہی دل میں اور زبان سے کرتے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا، آپ کی روح سرشار رہے گی. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان بھر جاتا ہے. اور یہاں پر کچھ کارڈز بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں جن میں اذکار ہیں، تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے یہ تسبیحات ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو یہ رزق میں کشادگی کے لیے دعائیں ہیں. پھر اگر کسی اہم کام میں آپ کو مشورہ کرنا تو یہ استخارہ ہے، استخارہ کیسے کریں اور اس کی دعا. پھر اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے، یہ دعائیں ہیں شکر ادا کرنے کی، اللہ کی تعریف کی، کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے والے قیامت کے دن سب سے افضل بندے ہوں گے. پھر یہاں کچھ تسبیحات بتائی گئی ہیں، ان کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے جن کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. پھر آپ دیکھیے اگر قرض سے پریشان ہیں، مالی معاملات میں، تو یہ دعائیں ہیں، ان کا بھی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے. پھر یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ معمولی قیمت کے یہ کارڈ جو ہیں آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ سارے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں
ایک دن ایک اٹھا کے پڑھ لیجئے، دوسرے دن دوسرا پڑھ لیجئے، تیسرے دن تیسرا پڑھ لیجئے، اور اس طرح آپ کا ذکر کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جائے گا. کثرت سے توبہ استغفار کریں. اگر کوئی مسائل ہے زندگی میں، کوئی پریشان کر رہی ہے چیز، تو استغفار کی کثرت، استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی کی تسبیح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں. وقت جو ہے وہ بہت قیمتی نعمت ہے. ایک دفعہ اگر وقت چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا، اس لیے ہر دن کو مفید اور پروڈکٹیو ڈے بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، کہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جتنا اٹھانا چاہیے. بیمار ہو کر تو انسان کچھ کر نہیں سکتا. جب تک اللہ آپ کو چلتا پھرتا رکھے، آپ عبادت بھی خوب دل بھر کے کریں اور بندوں کی خدمت بھی کریں اور فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ دیکھیے کہ ہمارے دن میں کئی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، خاص طور پر فون کی وجہ سے. ہم نے کوئی اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے کہ آج کے دن میں نے یہ اور یہ کام کرنے ہیں. آپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنے میں بیل بج جاتی ہے، آپ فون اٹھا لیتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو کرنے کا کام تو وہ دھرے کا طرح رہ گیا. تو اس چیز سے بھی آپ نے کانشیس رہنا ہے. کچھ وقت کے لیے فون بند کر دیا کریں اور اس وقت اپنے کرنے کے کام پہلے پورے کریں، پھر اس کے بعد فون کھولیں، تاکہ آپ کا دن نتیجہ خیز دن ہو. جب انسان اپنے کرنے کے کام کر لیتا ہے تو اس کو ایک خاص سیٹسفیکشن ہوتی ہے، خاص خوشی نصیب ہوتی ہے. تو آپ اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائیں، اپنے مقاصد کو دہرایا کریں، بے مقصد چیزوں سے خود کو دور رکھیں، اور جو ٹارگٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، وہ بھی لکھ لیں. پھر اسی طرح کاموں کو لٹکائیں نہ، تاخیر نہ کریں، وقت پر کریں. روٹین بنائیں تو کام سارے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ ہیپ ہیزرڈ کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، بہت وقت ضائع ہوتا ہے. ایک کام کرتے ہوئے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے مجھے. یہ نہیں کہ اوہو آج میں یہ تو کرنا بھول ہی گئی، یہ تو پڑھا ہی نہیں، یہ تو کیا ہی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اطاعت کے کام، عبادت کے کام ہوتے ہیں، اس میں مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے. اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی. یہ ہے کامیاب ہونے والے. لہذا دن بھر اپنی نمازوں کی حفاظت، کیونکہ نماز قبر میں ساتھ داخل ہوگی، بچوں نے بھی نہیں داخل ہونا، مال نے بھی داخل نہیں ہونا، کسی دوست نے بھی ساتھ نہیں جانا. جس چیز نے جانا ہے اس کی فکر سب سے پہلے کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. ٹائم ہو تو بلا وجہ تاخیر نہ کریں، فوراً پڑھ لیں. اور پھر نماز کی 12 سنتیں بھی ادا کیا کریں دن بھر میں، کیونکہ ایسا کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف 1 سال اگر کوئی شخص سنت موقدہ پڑھتا ہے تو نہ پڑھنے والے کے درمیان اور اس کے درمیان 4320 رکعتوں کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی ایک وہ شخص جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے سال بھر اور دوسرا صرف فرض پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں پڑھ رہا سنت، تو ان دونوں کے درمیان 1 سال میں اتنا فرق پڑ جائے گا. اگر 1 رکعت بھی وتر روز پڑھتے ہیں آپ تو سال میں 365 رکعتیں بنتی ہیں، یہ منیمم. لیکن کچھ لوگ وتر بھی نہیں پڑھتے، وہ اس سے بھی محروم. روزانہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا یا اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں، 703 رکعتوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی سستی کی وجہ سے نمازوں سے غفلت نہ برتیں، سنتوں کی بھی حفاظت کریں. پھر یہ ہے کہ دن میں کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بری خبر سن لی، کوئی بچے کا کام ایسا آ گیا، کوئی دل کو ناخوشگوار کرنے والی چیزیں آ گئی، تو ایسے میں اللہ کی طرف فوراً رجوع کرے. کوئی بری خبر سن لی، فوراً اللہ کی طرف رجوع. اور پھر اس کے بعد ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کرے، چاہے کھانا پکانا ہے، چاہے صفائی کرنا ہے، چاہے کپڑے دھونا ہے. کھانا کھلانا جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر قیدی کو. کیا کہتے ہیں کھلاتے ہوئے؟ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ہم تم سے نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو تیوری چڑھانے والا نہایت سخت ہوگا. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ بھی ان کو قیامت کے دن کی مشقتوں سے بچا لے گا اور ان کو خوشی اور تر و تازگی ملے گی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. تو اس لیے کھانا گھر والوں کو بھی پکا کے کھلائیں یا مہمانوں کے لیے پکائیں تو خوشی خوشی پکائیں، احسان نہ جتائیں اور ضائع نہ کریں. کپڑے دھونا، نہانا، بچوں کو نہلانا، گھر صاف کرنا، یہ سب صفائی اور طہارت کے اہتمام ہیں، یہ ایمان کو مکمل کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نیکیوں کے کام میں سستی نہیں کرنی. نیکی کا کوئی بھی کام، آپ کی دوست نے فون کر دیا کہ فلاں شخص بیمار ہے، غریب ہے، اس کے لیے مدد کرنی ہے، آپ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال دیا، صدقہ کر دیا. تو نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالا کریں. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی؟ انہوں نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ انہوں نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو آج کھانا کھلایا؟ تو ابوبکر کہتے ہیں میں نے رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ جنت میں جانے والے کام. اچھا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کوئی بیمار ہے، اچھا کہتے اچھا اللہ اس کو شفا دے، بس ادھر ہی بیٹھ گئے، خبر نہیں لیتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا نہیں کھانا پکا سکتا یہ کھا سکتا، ہم کر سکتے ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے. ہم راشن کا انتظام کر سکتے، ہم کسی بھی طرح مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں، جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچیں. یعنی صرف نیکی کے کام کرنا کافی نہیں، گناہوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. سب سے پہلا حق آپ کے اوپر والدین کا ہے. زندہ ہیں تو ان کی زیارت کو جائیں، ان سے بات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ملاقات کریں تو ان کی پیشانی چومیں، ہاتھ چومیں، کیونکہ والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں. نماز میں ان کے لیے دعائیں کریں. فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کے علاوہ صدقہ کیا کریں. گھر والوں کے لیے باعث خیر بنے، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، ان کو نیکی اور دین کی طرف لا کر. پھر اسی طرح جہاں بھی بیٹھے خیر پھیلانے والے بنے، دوسروں کا بھلا کرنے والے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے. کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا، کسی کا کوئی دل ہلکا کر دینا، کسی کو کوئی کسی چیز کے بارے میں رہنمائی کر دینا، علم سکھانا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات علم سکھانا مال خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم سکھانے سے بڑھ جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. اس لیے چاہے اپنے بچوں کو سکھائیں، چاہے اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن کرتے رہا کریں. جو اچھی باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیں. اس کے لیے آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کرنی چاہیے تاکہ آپ سیکھیں اور سکھائیں. اس کے لیے کوئی بہت پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چند لوگ بھی کر لے تو کافی ہو جاتے ہیں. باقی لوگ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور خاص طور پر خواتین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو آداب اور مینر اور اخلاق سکھائیں گے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے، خیر پھیلائے. تو اچھے اخلاق سے بھی انسان خیر پھیلا رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح دور پار ریلیٹیوز کی خبر گیری کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، مریضوں کی خبر گیری کرنا، ملاقات کے وقت سلام کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ تعاون کرنا. گھر میں اگر آپ کے علاوہ اور لوگ رہتے ہیں، اگر آپ بچے اور والدین ہیں تو ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، کسی رشتہ دار کو ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک لے جانا. یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں آپ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے. کسی پر خرچ کرنا، اپنے عزیزوں پیاروں کو تحفے تحائف دینا،
یہ سارے نیکی اور خیر کے کام ہیں جو آپ کے دن کو افضل بنا دیتے ہیں. پھر زبان کی حفاظت، یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ جو بات بھی ہم کرتے فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو فضول باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے اس میں بھی. کام کی بات کرنی ہے. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ بیکار باتوں سے کنارہ کشی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پہ رویا. یعنی اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کے لیے سہولت ہے اس میں، اور فضول باتیں نہیں کرتا. کیلو کال چھوڑ دینا چاہیے. ہی سیڈ، شی سیڈ، یہ کہا گیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے وہ، اس سے بہت سے فساد پھیلتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا. بلا وجہ کی گپ شپ، بیکار کی باتیں اللہ کو پسند نہیں. مال ضائع کرنا، اور اس میں بعض اوقات ایکسٹرا ٹیشو استعمال کرنا، ٹیپ کھول کے باتوں میں لگ جانا اور پانی ضائع کرنا، بلا وجہ بتیاں جلا کے رکھنا، بیکار میں ادھر ادھر گھومنا، گاڑی کا گیس ختم کرنا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچت کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو زبان سے اذیت نہیں دینی چاہیے، کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، فقراء مساکین کا خیال کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات یہ کہ غصے اور ناراضگی سے بچنا چاہیے. قرآن مجید میں جنت میں جانے والوں کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ کام بڑا مشکل ہے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. اگر ہمیں پتا چلے کہ کسی کو معاف کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرے گا تو ہمیں کیا مشکل ہے کہ جھگڑا چھوڑ دیں. لیکن بعض اوقات ہم ایگو کا مسئلہ بنا کے جھگڑا نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں اور بندوں کی نظر میں بھی. کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی جھگڑا کرنے والوں کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے جائیں، کیونکہ وہ انسان ہے. یا تو یہ نہ کہ ہم نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو، اگر ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر دوسروں کو معاف کرنے میں کیا مشکل ہے. پھر قطع رحمی سے بچیں، رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھیں، چاہے وہ آپ سے نہ بھی ملنا چاہیں. دوسروں پر ظلم سے بچیں، کیونکہ مظلوم کی آہ فوراً اوپر پہنچتی ہے. دل کی سختی سے بچیں، برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں، غیبت کرنے اور سننے سے بچیں. مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگیں اور صبر کریں. آج ایک بچی کا میسج آیا کہ میری امی نے میرے بارے میں ایسا اور ایسا کہا ہے، میں اس وقت سے رو رہی ہوں، بہت میری طبیعت خراب ہو گئی. تو میں نے کہا پھر صبر کس چیز کا نام؟ اگر آپ نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں اور اس کو اتنا دل پہ لے لینا ہے، آپ اسٹرانگ بنیں. ماں باپ جب کوئی تنقید کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں میچور کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہوتے. تو چیزوں کو ان کے صحیح رخ سے لیں. ماں باپ مارے بھی ڈانٹے بھی تو بھی معاف کریں، ان کی عزت میں کمی نہ آنے دیں. اور اگر پریشانی گھیر لے تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دیگر دعاؤں کو اور اذکار کو لازم کر لیں، جس کا میں نے ابھی آپ کو تعارف کرایا. تنگی کے بعد پھر آسانی کا انتظار کریں، کیونکہ ان مع العسر یسرا. ایسا نہیں کہ صرف تنگی آئے گی، آسانی بھی ساتھ آئے گی. اور اس سارے کاموں میں دن گزار کے پھر رات کا وقت آ گیا، اب سونے کی تیاری ہے. سونے سے پہلے آخری کام اللہ کا ذکر ہو. رات کو سورۃ الملک پڑھیں، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اور دعائیں زبانی یاد کر لیں، نہیں تو آپ ایک ایپ ہے دعائیں اردو میں ٹائپ کریں گے یا عربی میں دعائیں تو انشاءاللہ وہ کھل جائے گی. اس میں ساری دعائیں ہم نے جمع کر دی. یا پھر سونے جاگنے کے اذکار والی ایپ جو ہے، اس سے بھی آپ رات کو سوتے وقت بیڈ پہ لیٹ کر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن آخری کلام ہمارا اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے اور اسی حال میں سونا چاہیے. تو یہ ہے ایک مومن کی دن بھر کی روٹین اور دن بھر کے کرنے والے کام، جس سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.